بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ ومن كانت ہجرته الى دنیا یصیبها او امرأة یتزوجها فہجرته الى ما ہاجر الیہ۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر عمل کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہے، اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جو وہ نیت کرتا ہے۔ جس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کی طرف، بس اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے۔ اور جس نے ہجرت کی دنیا کمانے کے لیے، کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے، بس جس نے جس غرض سے نیت کی، جس غرض سے ہجرت کی نیت کی، اس کی ہجرت کی نیت اسی غرض کے لیے ہے۔ تو اعمال تین قسم پر ہیں۔ نمبر ایک، وہ عمل جن کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ نمبر دو، وہ عمل جس کا تعلق انسان کی زبان کے ساتھ ہے۔ نمبر تین، وہ عمل جن کا تعلق انسان کے اعضاء کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلی قسم جس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، دیکھو ہر عمل کے لیے انسان کی نیت کا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ اگر انسان کی نیت ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر عبادت کو قبول کرتے ہیں۔ اگر بندے کی نیت ٹھیک نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول نہیں کرتے۔ جس طرح دیکھو اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی غفور رحیم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ ایمان والا مومن نیت کرتا ہے نیکی کی، اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں ثواب لکھ دیتے ہیں۔ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی نیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں فرشتوں سے کہتے ہیں بھئی لکھ دو۔ اور بندہ جب برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابھی برائی نہیں لکھنی، اور یہاں تک کہ بندہ برائی کر لیتا ہے، فرشتے کہتے ہیں اللہ جی ہم لکھ لیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے فرشتوں نہیں لکھنا، ابھی نہیں لکھنا۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ جی اس نے تو برائی کر لی ہے، اللہ تعالیٰ کی عظیم ذات غفور رحیم ذات فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے فرشتوں نہیں لکھنا۔ اللہ تعالیٰ 6 گھنٹے تک بندے کو مہلت دیتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ مجھ سے توبہ کر لے، ہو سکتا ہے یہ مجھ سے معافی مانگ لے، ہو سکتا ہے یہ نادم ہو جائے اور میرے در پہ آ جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں لکھنا۔ 6 گھنٹے تک اللہ تعالیٰ گناہ کرنے کے بعد مہلت دیتے ہیں، لیکن یہاں مومن نیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو اس کے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ ثواب لکھ دیتے ہیں۔ جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھا، وہ راستے میں جا رہا تھا تو وہ بڑا غریب تھا، فقر و فاقہ کا مارا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا ایک بہت بڑا ریت کا ٹیلا ہے، ریت کے ٹیلے کو دیکھ کے کہتا ہے اے کاش اگر میرے پاس اتنا اناج ہوتا، اتنی دولت ہوتی تو میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس کے نامہ اعمال میں اتنا ثواب لکھ دو، کیوں؟ اس نے نیکی کی نیت تو کی ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ 3 بندوں کے اعمال کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ سب سے پہلے عالم آئے گا، اللہ تعالیٰ سے کہے گا اللہ جی میں نے علم سیکھا آپ کی رضا کے لیے، آپ کو خوش کرنے کے لیے، اور لوگوں میں پھیلایا، دن رات محنت کی صرف آپ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، آپ جھوٹ بولتے ہو، آپ نے علم اس لیے سیکھا تاکہ لوگ واہ واہ کریں اور تجھے بڑا علامہ کہیں۔ فرمایا نہیں تو جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ اقدس سے نکال دیں گے۔ دوسرا سخی آئے گا اور سخی کہے گا اللہ جی میں نے سخاوت کی، آپ کے راستے میں مال خرچ کیا، غریبوں کو لباس پہنایا، غریبوں کو کھانا کھلایا، فقیروں کو کھانا کھلایا، آپ کو خوش کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے جھوٹ بولتا ہے، تو نے مال خرچ کیا، لوگوں کو لباس پہنایا، لوگوں کو جوتا دیا، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریا کے لیے۔ اور ہمارے معاشرے کا آج کل یہ حال ہے، اگر کسی غریب کی مدد کرتے ہیں نا، کسی غریب کو 1000 روپے دیں
تو 10 بندے فوٹو کھنچواتے ہیں 1000 روپے کے ساتھ، لو جی میں نے اس کو پیسے دیے ہیں۔ یا اگر کوئی بڑا امیر ترین کروڑوں پتی بھی آدمی کسی غریب کو مال دینا، یہ یار مال لے لو ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، تو 10 بندے ساتھ کھو کے فوٹو کھنچوائیں گے۔ غریب شرم سے مر جاتا ہے، لیکن امیر کو شرم نہیں آتی کہ میں اس کی عزت پامال کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک غریب کو خود ہی عطا کرے، کیونکہ غریب تو اس شرمساری سے ہی مار دیتے ہیں۔ اور تیسرا بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے گا، اللہ جی میں نے جہاد کیا، شہید آئے گا، میں نے جہاد کیا، بڑی دلیری سے لڑا، بڑی بہادری سے لڑا آپ کے دین اسلام کو بلند کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں تو جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے میدان جنگ میں لڑتا رہا کہ لوگ مجھے بڑا بہادر کہیں، بڑا دلیر کہیں، تو نے کر لیا، لوگوں نے تجھے بہادر کہا، دلیر کہا، اب میری بارگاہ سے نکل جا، میرے پاس تیرا کوئی اجر نہیں ہے، ان سے اجر جا کے لو جن سے تم طلب کرتے تھے اور جن سے تم اجر کی توقع رکھتے تھے۔